الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی یہاں مسجد میں نکاح کی ایک تقریب ہوئی ہے۔ ہمارے دوست بھائی عبدالرفیق صاحب کے بیٹے ہیں محمد امین، ان کا نکاح ہوا، اور اب ہم جمعہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، جمعے کے لیے بھی تشریف لائے ہیں اور نکاح میں بھی تشریف لائے ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی تھی۔ تو اس لیے اس مجلس کی مناسبت سے نکاح اور شادی پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں نکاح کے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے، تمام روئے زمین پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کی مخالفت مت کرو، اس سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اللہ نے ان کے جوڑے کو یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں وہ پہلائی۔ دنیا میں جتنے انسان آپ کو نظر آتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے، یہ سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ تم لوگوں سے کہتے ہو اللہ سے ڈرو میرا حق دو، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے ڈرو میرا حق بھی ادا کرو۔ والارحام، اور جو تمہارے رشتے اور ناتے ہیں ان کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو۔ ارحام عربی زبان میں رشتوں کو کہتے ہیں، یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو، ماں کے پیٹ میں بچہ اس رحم میں ہوتا ہے، اس بچہ دانی میں ہوتا ہے، اللہ اس بچہ دانی میں اس رحم میں بچے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کتنا بڑا قادر ہے، 9 مہینے تک بچہ وہاں رہتا ہے، تو جس جگہ یہ بچہ اللہ پیدا فرماتے ہیں اس جگہ کو عربی زبان میں رحم کہتے ہیں، اور رحم کی جمع ہے ارحام۔
اور ارحام رشتے اور ناطے کو کہتے ہیں، اور اسی سے تمام رشتے بنتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے بنے اس کا ذریعہ یہی رحم ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا ہے۔ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی، ان کا رشتہ بن گیا، پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوا، یہ جو بچہ ہے اس کی جتنی رشتہ داریاں ہیں یہ کہاں سے بنی ہیں؟ یہ اسی رحم سے جو ماں کے پیٹ میں یہ بچہ بنا ہے، یہی ذریعہ بنا ہے، اس لیے عربی میں اس کا نام رکھا رحم۔ رحم کے معنی ہے ووم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کی بچہ دانی جہاں بچہ بنتا ہے۔ اور ذویل ارحام عربی زبان میں کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، تو یہ رحم سے آیا ہے، اس لیے اب اس کے بہت سے رشتے بن گئے۔ جس ماں سے یہ پیدا ہوا وہ اس کی ماں بن گئی، اس کا باپ بن گیا، اور یہ خود کسی کا بیٹا ہے، آگے کسی کا بھائی بنے گا، کوئی اس کی بہن بنے گی، کسی کا یہ والد بنے گا، کسی کا بھائی بنے گا، کسی کا چچا، کسی کا خالہ خالو، کسی کا ماموں۔ یہ جتنے رشتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان رشتوں کا بھی خیال رکھو، نعتوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق مت ضائع کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تم کیا کرتے ہو، گھر میں کیا کرتے ہو، باہر کیا کر رہے ہو، معاشرے میں کیا کر رہے ہو، فیملی اور رشتہ داری اور تعلقات تم نے کیسے بنائے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتے ہو نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں، اولاد آپس میں کس طرح ہے، بھائی بھائی کس طرح ہے، بہنوں میں بھائیوں میں کیا تعلقات ہے۔ اللہ فرماتے میں ہر ایک سے مطلع ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرا اللہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ پہلے یہودی تھے، اور صرف یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہجرت آپ نے کی، تو عبداللہ ابن سلام آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ فرماتے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی، مدینے میں سب سے پہلی نصیحت آپ کی یہ تھی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، افشوا السلام، سلام عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کا خیال رکھو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کا خیال رکھو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سلام، ایک دوسرے کو سلام پہلاؤ، محبتیں بڑھتی ہے، کھانا کھلاؤ، تعلقات اچھے ہوں گے، رشتوں ناتوں کا خیال رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہو تو پھر نماز پڑھو۔ نماز کو آخر میں ذکر کیا، تہجد کو آخر میں ذکر کیا، کھانا کھلانا پہلے ہے، رشتے ناتے پہلے، سلام پہلے ہے۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے بطواف کعبہ رفتم بحرم گزر ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم گزر ندادن، تو بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ کہتے میں بیت اللہ گیا طواف کرنے تو میرا راستہ روک لیا، مجھے کہا تو نے باہر کون سے اچھے کام کیے جو اندر آ رہا ہے؟ رشتہ دار تجھ سے ناراض ہے، تو ان کا خیال نہیں کرتا، تیرے آس پاس غریب ہے تو ان کا خیال نہیں کرتا، تو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہو، اب نماز پڑھنے آ رہے ہو یہاں پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کا خیال رکھو. پھر فرمایا رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہو. جب تم یہ کام کرو گے تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اسلام ایسا مذہب ہے، کہتا ہے رشتے ناتے یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ سب نکاح اور شادی سے بنتے ہیں. جن قوموں نے شادیاں چھوڑ دی ہے ان کے رشتے ختم ہو گئے. وہ نہیں جانتے میرا باپ. ایسے لوگ بھی دنیا میں جو نہیں جانتے ہمارا باپ کون ہے. کیوں؟ رشتے ختم ہو گئے، شادیاں ختم ہو گئی. ان قوموں میں جب شادیاں ختم ہوئی رشتے ختم ہو گئے. بچے کو نہیں معلوم میرا باپ کون ہے، بچے کو نہیں معلوم میرا چچا کون ہے، میری خالہ کون ہے. ہمارے اردو میں تو کتنے سارے نام ہیں نا، خالہ الگ ہے، پھوپھی الگ ہے، چچی الگ ہے. انگریزی میں تو آنٹی ہے، سب کے لیے آنٹی. اس لیے کہ ہمارے یہاں رشتے زیادہ ہیں تو نام بھی زیادہ ہے. جن قوموں کے رشتے ختم ہو گئے نام ہی ختم ہو گئے، پہچانتے ہی نہیں ہمارے رشتہ دار کون ہیں. یہ اسلام کی ایک سنت کی خوبی ہے، نکاح والی سنت کی خوبی ہے یہ. اللہ اکبر. تو میں نے کہا دیکھو نکاح میں ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، رشتوں کے فائدے بتا رہے ہیں ہمیں کہ تمہارے نکاح اور شادیوں کا کیا فائدہ ہے. اس سے خاندان بنتے ہیں، اس سے رشتے بنتے ہیں، فیملیاں بنتی ہیں اس سے. پھر ہم شادی کے اندر ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ النکاح من سنتی. شادی میں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی. اس حدیث کا مطلب ہے نکاح میری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن بعض نکاح خواہ حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں. بعض حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں، امام حضرات، نکاح خواہ حضرات، وہ غلطی کرتے ہیں اس میں خطبہ نکاح میں. وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں النکاح من سنتی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ دو جملے النکاح من سنتی اور فمن رغب عن سنتی یہ ایک حدیث نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ نکاح خواہ حضرات یہ پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا ہے. یہ جو آخری ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. اور یہ جو پہلا والا جملہ ہے النکاح من سنتی وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس حدیث میں. النکاح من سنتی یہ ایک دوسری کتاب ہے حدیث کی، سنن ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث ہے النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا، ایک ٹکڑا ایک حدیث سے اٹھایا، دوسرا دوسری حدیث سے، دونوں کو جوائن کر دیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا. محدثین نے کہا ہے یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ خطبہ نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے تو وہ اس طرح پڑھتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. یہاں تک پڑھا، پھر فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. پھر فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دوبارہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ دو حدیث ہیں. دیکھو حدیث میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے.
اس لیے بعض ہمارے امام حضرات علماء حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ یہ دو جملوں کو جو دو حدیثوں کے الگ الگ حدیثوں کے ٹکڑے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں اور ایک کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ایسا نہیں ہے، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، خطبے میں ایسے الگ الگ پڑھتا ہوں، ایک حدیث کو الگ پڑھا پھر اس دوسری حدیث کو الگ پڑھے، دونوں جگہ یہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، شادی اور نکاح اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو۔ تزوج الودود الولود، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، الولود بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خاندانوں سے پتہ چل جاتا ہے، فلاں خاندان میں زیادہ بچے ہوتے ہیں، ایسی عورت ڈھونڈو، ایسا خاندان ڈھونڈو جہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے ہیں زیادہ بچے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے، اور دونوں بچے اگر بیکار نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ 2 بچے اچھے، اس کے بعد جناب آپریشن کرایا، آگے بچے نہیں کریں گے، دونوں بچے بڑے ہوئے بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے، دونوں بچے معذور ہو گئے، اللہ نہ کرے، دونوں بچے بیمار ہو گئے معذور ہو گئے، تو پھر 2 بچے کہاں سے اچھے؟ اگر 10 بچے ہوں گے اور اس میں کوئی ایک بچہ کمزور ہوا بھی تو باقی 9 تو ٹھیک ہوں گے نا۔ تو ہم کہتے ہیں جی 2 بچے اچھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے، کہ تم میری امت میں لوگ زیادہ ہوں گے، تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسرے انبیاء پر اور دوسری امتوں پر فخر کروں گا، میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے بچوں زیادہ بچوں سے خوش ہوں گے، یہ ذہن میں بٹھائے۔ یہ شادی ہے بھائی، اور ایسی جگہ شادیاں کرے جو اچھے گھرانے ہوں، اچھے مسلمان ہو، اچھے لوگ ہو، اچھے اخلاق والے ہو، دیندار ہو، ایسی جگہ پریفر کرے جو اچھے مسلمان، اچھے بااخلاق، اچھے دیندار لوگ ہیں، اس کو مد نظر رکھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد ہیں، خود بھی بہت بڑے امام ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی بنا، لیکن ان کے جو والد تھے مبارک وہ غلام تھے، لیکن تھے نیک آدمی، اور اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو ایک دن مالک آیا، وہ انار کا باغ تھا، تو کہا انار لے آؤ، ہمارے لیے میٹھے میٹھے انار لے آؤ۔ عبداللہ مبارک جو تھے غلام، وہ انار لائے، تو جب انہوں نے انار کھایا تو وہ جناب میٹھے نہیں ہیں، وہ تو جناب کیا ہے، کھٹے نکلے۔ کہا کہ تم میٹھے انار کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے اس باغ میں نوکر ہوں، غلام ہوں، خدمت کرتا ہوں، میں یہاں کا انار کھاتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا میٹھے کون سے ہیں کھٹے کون سے ہیں۔ ایسے نوکر بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے کہا تمہارا جو غلام ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ تمہارا ایک انار بھی اس نے نہیں چکھا آج تک۔ وہ بڑا متاثر ہوا۔ آدمی ایسا ہونا چاہیے، کردار ایسا ہونا چاہیے، معاملات اس کے ایسے ہونے چاہیے، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو مالک ایک دن پریشان تھا، تو غلام نے پوچھا مبارک نے کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، کس کو رشتہ دوں؟
تو اس غلام نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ رشتے دیتے تھے حسب اور نسب کی وجہ سے. کتنا بڑا خاندان ہے، عزت کو دیکھتے تھے، خاندان کو دیکھتے تھے، حسب نسب کو دیکھتے تھے. یہود مال کو ترجیح دیتے، کتنا بڑا مالدار ہے، کتنی فیکٹریاں ہیں اس کی، کتنی جناب کیا ہے اس کی دکانیں ہیں. اور نصارہ جمال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ تقوی اور دینداری کو اور اخلاق کو دیکھتی ہے. تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے، آپ جس میں سے ہے وہی چوز کر لیں. اس کو یہ بڑی بات پسند آئی. وہ گھر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ہمیں دیندار آدمی کو، اخلاق والے کو، اچھے مسلمان کو، پریکٹیکل مسلمان کو اپنی بچی دینی چاہیے. کہا ہمارے غلام سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو ہمارے باغ میں نہیں معلوم کہ کھٹے انگور کون سے ہیں اور میٹھے انگور کون سے ہیں. انار، میٹھے انار اور کھٹے انار کا علم نہیں ہے، اس سے زیادہ دیندار کون ہوگا. انہوں نے اپنی بیٹی جو شہزادیوں کی طرح پالی تھی وہ اس کو دے دی. شادی کی بنیاد اس پر ہوئی تھی، اخلاق پر، دینداری پر. اللہ نے اس کا رزلٹ یہ دیا کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا، بعد میں وہ حدیث کا امام بنا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے دوستوں. اس لیے شادیاں ہم اچھے رشتے، اچھی جگہ، دینداری والی، اچھے مسلمان ہو، اچھی فیملیاں ہو، ایسے لوگ ڈھونڈیں، پریفر کریں اس کو، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. اور پھر میرے دوستو چند باتیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں. شادی کے اندر چند باتیں اس کا خیال رکھیں. ایک تو میں نے ابھی جب ہم نکاح سے پہلے، خطبے سے پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور کچھ حدیثیں بھی پڑھی تھی، کچھ باتیں بھی کی تھی. دیکھیں، شادی کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم مہر کہتے ہیں. یہ مہر واجب ہے. شادی میں مہر واجب ہے، بغیر مہر کے شادی نہیں ہوتی. یعنی شادی اگر کر بھی لے تو مہر واجب ہوتا ہے. اگر کوئی کہے جی میں مہر نہیں رکھتا، پھر بھی مہر واجب ہوگا، مہر دینا پڑے گا اس کو. مہر کتنا دینا چاہیے؟ تو ہم یہاں ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو مسنون مہر ہے وہ دے آپ. مسنون مہر کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر دیا ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر 500 درہم اس زمانے میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر 480 درہم، 500 کے قریب ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب ان کو حضرت فاطمہ کا رشتہ دیا تو اس وقت پوچھا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے ان کے پاس ایک زرہ تھی. کہا یہ زرہ ہے، کہا یہ فروخت کر دو. انہوں نے فروخت کر دی 480 درہم میں، اور لا کر وہ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے جو مہر تھا فاطمہ کا، فاطمہ کے لیے گھر کی چیزیں منگوا لی. فاطمہ کو جو ضرورت تھی چیزوں کی وہ آپ نے ان کو دے دی. جس میں کیا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر کیسے تھا. آپ نے ان کو ایک گدا دیا، ایک لحاف، تکیہ. وہ تکیے کے اندر، ہمارے تکیوں میں تو روئی بری ہوئی ہوتی ہے، ان کے تکیے میں گھاس بری ہوئی تھی. ایک مشکیزہ دیا، 2 گڑے دیے، بعض روایت میں آتا ہے ایک چارپائی دی. رخصتی ہو گئی، سیدھی سادی سی شادی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں خود کام کرتی تھی، برتن خود دھوتی تھی، کپڑے خود دھوتی تھی. آج کل تو ہماری جو بہنیں ہیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، یا ہماری بچیاں ہیں یہ بھی سن لیں، ہمارے یہاں تو کپڑوں کی بھی مشین ہے، برتنوں کی بھی مشین ہے، اور جناب مائکرو ویو بھی ہے، اور
دنیا جہاں کی مشینیں ہیں اور روور بھی لگانا آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، پھر بھی ہماری بچیاں کہتی ہیں جی گھر میں سارا کام مجھ سے ہی کراتی ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہ گھر کا سارا کام کرتی ہے۔ اتنا کام کیا کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، غلام آئے، حضرت فاطمہ پہنچ گئی، ایک ہمیں بھی مل جائے گا، کوئی نوکر مل جائے گا۔ وہ تو سارے تقسیم کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں رکھا۔ اور بیٹی سے کیا کہا، داماد سے کیا کہا کہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو، یہ نوکر سے تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے، یہ ہماری بہنیں جو گھر میں سن رہی ہیں سن لیں، کہ جو عورت یہ تسبیح پڑھتی ہے اللہ اس کو ایسی انرجی اور طاقت عطا کرے گا کہ وہ گھر میں کام کرے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا نا تمہارے لیے نوکر سے اچھا ہے، تو نوکر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو تسبیح یہ کام کرے گی۔ اللہ اس عورت کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، بیماریوں سے بچائے گا۔ تو یہ مہر فاطمی ہے۔ اور یہ آج کل کے زمانے میں ہم نے ابھی کیلکولیشن کیا تھا تو 1100 تقریباً 32-33 پاؤنڈ 33 پاؤنڈز بنتے ہیں، 1133 پاؤنڈ۔ یہ سلور آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو چیک کر لینا چاہیے۔ پھر ایک بات اور یاد رکھے جی، نکاح کے اندر ایک چیز ہے ولیمہ، یہ سنت ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہاں انگلینڈ میں اب یہ ایک رسم شروع ہو گئی ہے کہ شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں مل کر ہال بک کرتے ہیں، اس ہال میں نکاح ہوتا ہے، امام صاحب آتے ہیں، ہال میں نکاح پڑھتے ہیں، اسی ہال میں کھانا ہوتا ہے، اور آدھا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں، آدھا خرچہ لڑکی والے دیتے ہیں، اور رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ ولیمہ نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں یار، میرے بھی بچے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں۔ یہ ولیمہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، اللہ خوش رکھے، لیکن ولیمہ والی سنت نہیں ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھے، لڑکی والوں کے لیے کوئی دعوت ہے ہی نہیں۔ ہاں، نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکی والے اہتمام کرتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، رخصتی کرتے ہیں، ہال بک کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے کھانا کھلائے، زور زبردستی نہ ہو، خوشی سے کھلائے تو اچھی بات ہے، مہمانوں کا اکرام کیا، لیکن ولیمہ ان کے اوپر نہیں ہے، ان پر ولیمہ، ان کے لیے کوئی دعوت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ ولیمہ ہے لڑکے کی طرف سے۔ ولیمہ کب کرنا ہے؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جمہور میجورٹی آف علماء اسکولرز وہ یہ کہتے ہیں، جب نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی لڑکے کے گھر میں آ جائے، اور میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق ان کا قائم ہو جائے، اس ازدواجی تعلق کے قائم ہونے کے بعد دوسرے دن جب وہ دعوت کرے گا، اس دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا، ان کی رخصتی ہوئی، رات کو آپ کے گھر آئی، اور دوسرے دن پھر آپ نے صحابہ کو کھانا کھلایا، اس کو کہتے ہیں ولیمہ۔ یہ نہیں ہے کہ جی حال بک کیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے ادھر ہی کھانا کھلایا، اور جناب کیا ہے، وہ لڑکے والے کہتے چلو ہم بھی کھلا دیتے، آدھا تم دینا آدھا ہم دینا۔ یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ ولیمہ
یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارا تو نقصان کر دیا آپ نے. اب تو رفیق بھائی کہیں گے یار یہ تو آپ نے کوئی اور چیز لگا دی اوپر سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے بھی تو بچے ہیں، ان کی بھی تو شادی ہونے والی ہے نا، بچے بڑے ہو جائیں گے. اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. بھائی میں آپ کا نقصان نہیں کرا رہا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ آج ہم اور آپ زندہ ہیں. ہم پاکستان سے آئے، انڈیا سے آئے، بنگلہ دیش والے ساتھی بنگلہ دیش سے آئے. میں جانتا ہوں ولیمہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں ولیمہ کیا ہے. یہ جو ہمارے مسلمان بیٹھے ہیں ولیمہ کیا ہے ہم جانتے ہیں. ولیمہ اس کو کہتے ہیں رخصتی کے بعد گھر میں لڑکے کے گھر بیوی آ گئی، رات گزار دی، دوسرے دن کھانا کھلاتے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں. میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے جو ابھی، کہ نکاح کے رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد ایک ہی ہال میں آدھا آدھا کر کے کھانا کھلا دیا دونوں پارٹیوں نے، تو کل جو ہم ادھر سے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، ہماری جو اولاد ہوگی، ان کی جو اولاد ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ولیمہ ہے کیا. اچھا، آپ جب کارڈ میں لکھتے ہیں تو ولیمہ، دعوت ولیمہ لکھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، میرے بیٹے کی شادی ہے، یہ لڑکا کہتا ہے میری شادی ہے. ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ولیمہ. اچھا، ولیمہ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے آپ 500 آدمیوں کو بلائیں، نہیں، چند آدمیوں کو بلائیں، اپنے گھر میں کر لیں، مختصر تقریب کر لیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، سنت پہ عمل ہو جائے گا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی ہماری جو جنریشن آئے ان کو پتہ چلے جی ولیمہ کیا ہے. اگر ہم لوگوں نے ولیمہ چھوڑ دیا تو آگے 20 سال 25 30 سال بعد جو ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری نسلیں ہوں گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ولیمہ کس کو کہتے ہیں. ختم ہو جائے گا ولیمہ. اسی لیے میں اکثر یہاں کہتا ہوں ساتھیوں کو، بھائی ہم اور آپ قربانیاں پاکستان میں کرتے ہیں، ایک قربانی یہاں بھی کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں قربانی نہیں کریں گے عید الاضحیٰ میں، تو ہماری جو اگلی نسلیں ہوں گی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا قربانی کیا ہوتی ہے. تو یہ جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں معاشرہ میں زندہ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو اسلام کی پہچان ہے یہ باقی رہے. ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں مسلمان کہ ہماری شادیوں میں ولیمہ ہوتا ہے. ہماری پہچان اس سے ہوتی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو ہماری اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام کیا ہے. میں یہاں شروع میں آیا تو میں ادھر یہاں اس زمانے میں فارغ تھا، میں بچے بھی نہیں تھے یہاں پہ. صبح کے وقت میں چلے جاتا تھا کالج میں، وہاں پڑھتا تھا. تو اس میں کچھ لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے یہاں سے رشیا سے. رشیا میں جو کچھ جگہ آزاد ہوئی وہاں سے کافی لوگ آئے تھے. اس میں کچھ مسلمان بھی تھے. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. کچھ لڑکے تھے، کچھ لڑکیاں تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں ان کو سلام کرتا تھا اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. السلام علیکم. تو وہ آگے سے ان کو وعلیکم السلام نہیں آتا تھا، تو وہ کہتے تھے یس یس یس، تھینک یو تھینک یو. کلمہ ان کو نہیں آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو، لیکن وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. اس میں ایک لڑکی تھی تو اس نے کہا کہ میرے دادا مسلمان تھے اور وہ نماز سے پہلے کچھ الفاظ زور زور سے بولتے تھے، اس کو نہیں پتا اس کو اذان کہتے ہیں. پھر کہا جی وہ سال میں کچھ دن روزہ رکھتے تھے اور پھر عید ہوتی تھی. وہ کہہ رہے میں بہت چھوٹی تھی اس وقت. وہ جو خاتون تھی ایک، اس نے مجھے یہ بتایا ان کے نام مسلمانوں کے نہیں، ان کی جو لباس، شکل و صورت بالکل پتہ نہیں چلے مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. ان کو کلمہ تک نہیں آتا تھا. تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے ایسا نہ ہو ہم قبروں میں ہو تو پیچھے ہماری نسلوں کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.